الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب احترام عزیز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کی محبت میں اللہ جل جلالہ کی الفت میں انسانوں میں سے انسانوں کے اللہ کی مخلوق کے ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے یقین اور محبت رسول اور محبت الہی کے جذبے سے اپنے دلوں میں شرابور کی بنا پر اپنے جانوں کا اپنی مالوں کا پوری طرح نذرانہ پیش کیا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اپنے خالق حقیقی کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کی جان، دنیا کے مال، دنیا کے متاع کی ذرا بھر بھی ان لوگوں نے بھگتنا ہے کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ دیا ہوا مال اللہ کا ہے تو اللہ اس مال کو اپنی مخلوق پر اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس میں اللہ ہی کی محبت مطلوب ہے، آخرت کی فکر مطلوب ہے، درجات کی اولویت مقبول ہے کہ اس بندے کے درجات کس طرح بلند ہو جائے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کس طرح ہو جائے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس میں بھی انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ تو جو لوگ خرچ کرنے والے تھے اللہ کی محبت میں، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تھے، ایسے لوگوں سے تاریخ میں اوراق بھرے ہوئے ہیں، تاریخی اوراق، کتابیں، تصانیف بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا، تو اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے اور قربانیاں دینے والے بنے، اور انہوں نے جو قربانیاں دی، جو اتباع رسول کی
صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان واقعات سے تعریف بھری ہوئی ہے۔ دو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ایسے صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کہ ان کے ایسے جذبات کہ ایک کے جان کو قربان کرنے کے جذبات، دوسرے کے فتح حاصل کرنے کے جذبات۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابی ایسے ہیں کہ جن کا واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کسی جہاد کے موقع پر دونوں میں دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں، لہذا ہم آج دعا مانگتے ہیں، آج ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور یقیناً جو دعا کریں گے وہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو پھر ایک دعا کر رہا، دوسرا دعا پر آمین کہہ رہا، دوسرا دعا کر رہا، پہلا دعا پر آمین کہہ رہا۔ حضرت جو ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ کہ اے اللہ، میں تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے میرا مقابلہ ایسے شخص سے ہو جو بہادر ہو، جو لڑنے میں تیز ہو، ایسے شخص سے میرا مقابلہ ہو۔ اور پھر فرمایا میری اس سے لڑائی ہو اور سخت لڑائی ہو کہ میں اس پر وار کروں، وہ مجھ پر وار کرے، اور لڑائی کے نتیجے میں فتح مجھے ملے، اور جب مجھے فتح ملے تو مال غنیمت حاصل ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا پر آمین کہا۔ اب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ اے اللہ، میرا ان کافروں مشرکوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک ایسے شخص سے مقابلہ ہو جو طاقتور ہو اور لڑائی کرنے میں سب سے تیز ہو، حملہ کرنے میں سب سے تیز ہو، اور جب میں اس سے لڑائی کروں تو لڑائی کے نتیجے میں مجھے شہادت مل جائے، لڑائی کے نتیجے میں مجھے شہادت مل جائے، اور جو مجھے شہادت ملے تو شہادت کے بعد میرے ناک کاٹ لی جائے، میری آنکھیں نکال لی جائے، میری زبان کاٹ دی جائے، میرے کان کاٹ دیے جائے، میرے ہاتھ کاٹ دیے جائے، میرے پاؤں کاٹ دیے جائے، غرض یہ کہ میرے پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ اور جب ایسا ہو تو کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں اور اے اللہ تو مجھے زندہ کرے، اٹھائے، تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے ناک کس نے کاٹی؟ کس طرح کٹی؟ تیری زبان کس نے کاٹی؟ کس طرح کٹی؟ تیری آنکھیں کس نے نکالی؟ کیوں نکلی؟ تیرے کان کس نے کاٹے؟ کیوں کاٹے؟ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ کیوں کاٹے؟ تیرے پاؤں کس نے کاٹے؟ کیوں کاٹے؟ تو اللہ رب العزت سے مجھ سے یہ پوچھے اور پھر میں اللہ کو جواب دوں کہ اے اللہ، یہ زبان کٹی تیرے دین کی سربلندی میں، یہ آنکھیں نکلی تیری محبت میں، یہ کان کٹے تیری محبت میں، یہ ہاتھ کٹے تیری محبت میں، یہ پاؤں کٹے تیری محبت میں۔ اے اللہ، یہ اپنے بدن کے ایک ایک جز کا ٹکڑا ٹکڑا کروانا یہ سب تیری محبت کی خاطر ہوا کہ تیری محبت مل جائے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دعا پر آمین کہا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ اللہ کے دین کی خاطر اگر جانوں کی نذرانہ پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کرے، کیونکہ اس جان نے آج نہیں تو کل ہمارا ساتھ، اس جسم کا ساتھ چھوڑ ہی دینا ہے۔ موت تو آنی ہے ہر ایک کو،
لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اگر موت آ جائے، یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے لڑائی کی، گھوڑے پر سوار ہے اور لڑاکو صحابی رسول تھے، یہ جہاد کرنے میں بڑے تیز تھے، اتنا لڑے کہ آپ جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑا تھک گیا اور چاروں اطراف سے دشمن حملہ آور ہے۔ جب گھوڑا تھک گیا تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ گھوڑے کو آگے بڑھاتے وہ آگے نہیں بڑھتا، اسے آگے بڑھاتے آگے نہیں بڑھتا، چلنے کو تیار ہی نہیں، پوری کوشش کرتے ہیں۔ جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو دیکھا کہ دشمن چاروں اطراف سے اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور دشمن کے یہ ارادے ہیں کہ کسی طرح ان کو زندہ گرفتار کر لیا جائے۔ تو حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ قریب ہے کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کریں یا مجھے شہید کر دیں، تو آپ نے گھوڑے کے منہ کی طرف آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس گھوڑے کے چہرے پر ہلکا سا اسے تھپاتی دیتے ہوئے، تھپا لگاتے ہوئے فرمانے لگے جھنجھوڑ کر کہ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دے، ذرا سا میرا ساتھ دے دے، اگر تو نے میرا ذرا سا ساتھ نہ دیا تو پھر یاد رکھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شکایت کروں گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شکایت کروں گا۔ بس گھوڑے کے کانوں میں اس آواز کا پڑنا تھا اور گھوڑا پھر ہنہنایا اور پھر تیز رفتار دوڑا، حتیٰ کہ آپ دشمن کے لشکروں کو چیرتے ہوئے اور انہیں قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ جانوروں میں جذبات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا کہ شکایت کروں گا، اگر آگے نہ بڑھا تو گھوڑا آگے ایسی جان آگئی جیسا تازہ دم ابھی نکلا ہے لڑائی کے لیے، اس طرح اس کے اندر جان آ گئی اور میدان جہاد میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ ان کے اندر جذبات ہیں اللہ کے راستے میں جانوں کے نذرانہ پیش کرنے کے، جہاد کرنے کے، لڑنے کے، کہ اللہ کا دین کس طرح بلند ہو جائے، اللہ میرا رب مجھ سے کس طرح راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے کس طرح خوش ہو جائے۔ تو انسان کو دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ ایک اس کی جان ہے، مجھے اللہ زندگی دے، مجھے لمبی عمر دے۔ کسی کا دنیا کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے جلد از جلد مل جائے، مجھے موت آئے اور موت کے بعد میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ ایسے لوگ ہیں، لیکن دنیا کی رونقوں اور بہاروں میں ملبوس لوگ اور پھنسے ہوئے لوگ ایسے ہیں کہ جو موت کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ مال کی محبت اس قدر سرایت کر گئی کہ وہ مال کی محبت اسے مرنے سے روکتی ہے، اس کے اندر خواہش پیدا نہیں ہونے دیتی کہ تم مر جائے اور تم جو ہے آخرت میں اپنے رب سے ملاقات کر لے۔ یہ ایسے دنیا کی مال و متاع، اس کی پروانیاں، اس قدر محبت انسان اس کے اندر جو ہے ڈوب چکا ہے دنیا کی محبت میں کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا، موت سے کراہت محسوس کرتا ہے، موت کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایک جان جو انسان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو موت آتی ہے، پھر دنیا کے خزانے، دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کے کوئی طاقت اسے مرنے سے نہیں روک سکتی جب موت آتی ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو محبوب ترین ہے وہ ہے اس کا مال، اس کا خزانہ، سونا چاندی، محلات، گاڑی بنگلے، یہ محبوب ترین چیز ہے، یہ محبوب ترین چیز ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دنیا کو اتنی حیثیت دیتے جتنی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اسے وقت نہ دیتے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک مرتبہ کیا دیکھا، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ گزر ہوئے مدینہ کے ایک باغ سے، اس باغ میں دیکھا کہ ایک حبشی غلام ہے، ایک حبشی غلام ہے اور وہ حبشی غلام کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اب حبشی غلام کھانا کھا رہا، جتنا خود کھاتا اتنا ہی اس کتے کو کھلاتا، وہ حبشی غلام جتنا خود کھاتا
اتنا ہی اس کتے کو کھلاتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ اس حبشی غلام کے پاس تشریف لے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ آپ جو کچھ خود کھاتے ہیں وہی کچھ اس کتے کو کھلاتے ہیں، آخر اس معاملہ یہ حقیقت ہے کیا؟ تو حبشی غلام کہنے لگا کہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ کتا یہ میرے پاس بیٹھا ہو اور نظریں اٹھا کر مجھے دیکھ رہا ہو اور میں خود کھا رہا ہوں اور اسے نہ کھلاؤں تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ ایک جانور بھوکا ہے اور وہ خود اپنے پیٹ کو، اس کا مالک پیٹ کو بھرنے کی اور فکر میں ہے اور اس کتے کو کچھ نہیں کھلاتا، تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے اپنے رب کا خوف، یہ چیز مجھے میرے لیے مانے ہے کہ میں خود کھاؤں اور کتے کو نہ کھلاؤں، تو اس غرض سے میں خود بھی جو کچھ کھا رہا ہوں وہی اس کتے کو کھلا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اس حبشی غلام کی اس سوچ کو دیکھ کر، تو فرمانے لگے کہ یہ باغ کس کا ہے، یہ باغ کس کا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کا باغ ہے۔ تو پوچھ کر تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورثاء کے پاس پہنچے جو اس باغ کے مالک تھے، ان کے پاس چلے گئے اور ان کے پاس جا کر آپ فرمانے لگے کہ یہ باغ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اسے خرید لوں، آپ مجھے اسے بیچ دو۔ تو ورثاء کہنے لگے کیونکہ عظمت کو پہچانتے تھے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے، فرمانے لگے ہم یہ باغ آپ کو ویسے ہی ہدیہ کرتے ہیں، یہ بیچتے نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں میں تو یہ خریدوں گا، مفت میں نہیں لیتا، لیکن غرض یہ کہ باغ کو خرید لیا جاتا ہے اور خرید کر اس حبشی خرید لیا جاتا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ اس باغ کے اندر جو حبشی غلام ہے، جو اس کا رکھوالا ہے، میں اسے بھی لینا چاہتا ہوں، اسے بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ تو صاحب کہنے لگے کہ وہ ہمارے پاس بچپن سے پڑا ہے اور ہم نے بچپن سے اسے پالا ہے، اب وہ جوانی کو پہنچا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت شاک گزرے گا، پر بہت مشکل ہوگا یہ کہ ہم اس غلام کو بھی آپ کو بیچ دیں، فروخت کر دیں۔ تو فرمانے لگے نہیں میرا دل یہ چاہتا ہے باغ کے ساتھ اس غلام کو بھی خرید لوں، لہٰذا اسرار پر وہ غلام بھی دے دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ باغ میں پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے حبشی غلام میں تجھے بھی خرید چکا ہوں اور اس باغ کو بھی خرید چکا ہوں۔ تو حبشی غلام کہنے لگے کہ اے عبداللہ آپ کا خریدنا مبارک ہو، یہ باغ آپ کے لیے مبارک ہو اور مجھے خریدنا آپ کے لیے مبارک ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آپ سے کہ اگرچہ آپ نے خرید لیا لیکن میرے اوپر یہ بہت گراں گزری ہے بات کہ جن لوگوں نے مجھے بچپن سے پالا ان سے آج میں جدا ہو گیا، تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے حبشی غلام جا، میں نے تجھے اس باغ کا مالک بنا دیا اور تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ تو حبشی غلام یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر فرمانے لگا حبشی غلام کا عمل کیا ہوا کہ اس حبشی غلام نے غلام ہے اور غلام ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اور اس باغ کو بھی دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وقف کر دیا۔ تو یہ تھے جذبات اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کے یہ جذبات ہیں، کن کے؟ غلاموں کے۔ آج یہ جذبات عمراء میں نہیں ملتے، یہ غلاموں کے جذبات ہیں جو بھوکے تھے، جن کی ضروریات زندگی کی ضرورت تھی، اشیاء کی ضرورت تھی، زندگی گزارنے کے لیے اشیاء کی ضرورت تھی، لیکن خود محتاج ہونے کے باوجود اپنے آپ پر دوسروں کو فوقیت دینا، دوسروں کو اہمیت دینا اور مالکوں کی قدردانی کرنا اور اللہ کے راستے میں وقف کر دینا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبات کس بنا پر تھے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر تھے، عشق الہی کی بنا پر تھے، محبت الہی کی بنا پر تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ الذی لا الہ الا ہو، یاد رکھو میں تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ شفقت، یہ رحم دلی، یہ ایک دوسرے کے لیے ترجیح، یہ مہربانی کس وجہ سے؟ یہ اللہ کے اوصاف اور صفتوں میں سے ایک صفت ہے جس کا ایک ذرہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو بھی عطا فرمایا کہ وہ اللہ الذی
لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ وہ الرحمن الرحیم، کہ گواہی دے وہ اللہ ایک اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے، وہی حقیقی مالک ہے، وہی حقیقی خدا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ تو اس کی بادشاہی کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اپنی جانوں پر، اپنے مالوں پر، اپنے خزانوں پر، اپنے گھروں پر، اپنی خواہشات پر اگر ترجیح دیں تو اپنے رب کو ترجیح دیں کہ میرا رب مجھ سے کس طرح راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے کس طرح خوش ہو جائے۔ تو اس طرح زندگی گزارے کہ اپنے آپ پر دوسروں کو فوقیت دینا، اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت نہ دینا بلکہ دوسروں کو اپنے آپ پر فوقیت دینا۔ اور یہ دنیا کی زندگانی جو چند روزہ ہے، اس میں اس کو یہ قیمتی سرمایہ ہے، اللہ کے راستے میں اسے وقف کر کر، خرچ کر کر، پوری محنت اور کوشش کر کر اپنے ایک دن مرنا ہے۔ تو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہو اور ہمارے لیے غزات کے فیصلے ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کی فکر عطا فرمائے اور عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔